آج ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ کے بارے میں، اور جو پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ کہا جاتا ہے جب ایک بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، برتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں ایک بیبی جسے کہ انفینٹ کہا جاتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ چائلڈ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس سٹیج کو ایڈولیسنٹ کہتے ہیں اور ایڈلٹ. تو یہ جو پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ ہے اسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے 5 سٹیجز میں، اور اب ہم ون بائی ون جو ہے وہ ان سٹیجز کو دیکھتے ہیں. تو وہ جو سٹیجز ہیں پہلے اگر ہم ان کے نام دیکھ لیں تو وہ ہے نیونیٹل، انفینسی، چائلڈہڈ، ایڈولیسنس اور پیوبرٹی، ایڈلٹہڈ اور میچورٹی. سب سے پہلی جو سٹیج ہے اسے نیو نیٹل پیریڈ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ پیریڈ ہے جو کہ ہم کہتے ہیں برتھ سے لے کے 1 منتھ تک کا ہوتا ہے. اس کے بعد کی جو سٹیج ہوتی ہے اسے انفینسی کہا جاتا ہے. انفینسی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1 منتھ سے لے کے 2 ایئرس تک کی ایج کا کہلاتا ہے. اور پھر 2 ایئرس کی ایج سے لے کے یعنی کہ 2 سال کی عمر سے لے کے تقریباً جو ہے وہ 12 سال تک کی عمر جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ چائلڈہڈ ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ایک بچے کو، اور اس کے بعد والی جو سٹیج ہے یعنی پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ کی، جیسے ہم نے کہا نا کہ 5 سٹیجز ہیں، تو اس کے بعد والی جو سٹیج ہے اسے ایڈولیسنس اور پیوبرٹی کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ سٹارٹ کب ہوتی ہے؟ یہ سٹارٹ ہوتی ہے 13 سے 14 سال کی عمر میں. اور یہ اینڈ کب ہوتی ہے؟ یہ اینڈ ہوتی ہے جب کہ ایڈلٹہڈ ہوتا ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جب تقریباً جو ہے وہ 18 سال کے ہو جاتے ہیں تو تب تک کی جو ایج ہے اسے ایڈولیسنس یا پیوبرٹی کہا جاتا ہے. پیوبرٹی جو ہے وہ سٹیج ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ سٹیج جو ہے وہ پیوبرٹی کی سٹیج کہلاتی ہے. اور اب اگر ہم 5th سٹیج کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے ایڈلٹہڈ اور میچورٹی، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ایک ایڈلٹ مرد یا پھر ایک ایڈلٹ عورت جو ہے وہ بن گئے. جیسے یہاں پر اس ڈائیگرام میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو اس والی سٹیج کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 18 سال سے 25 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم مزید جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری باڈی میں اس طرح سے اتنی تبدیلیاں اس ٹائم پر نہیں آ رہی ہوتی، یعنی کہ ہم صرف اور صرف میچور ہو رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز کو سمجھنا ضروری ہے جسے کہ ایلومیٹرک گروتھ کہا جاتا ہے. اور ایلومیٹرک گروتھ جو ہے وہ ہم ایک ایسے گروتھ کو کہتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ تیزی سے گرو کرتے ہیں باقی باڈی کے نسبت. جیسے یہاں پر ہم اگزامپل دیکھ رہے ہیں ہیومن انسان کی، اور اس کا ہم اگر ہیڈ کا سائز دیکھیں، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کا کیا ہے؟ یہ اس کا ہیڈ کا سائز ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو باڈی ہے اس کو، اب یہ جو ہے وہ نیو بورن ہے. اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 2 سال کے بچے کو دیکھیں تو اس کا جو ہیڈ کا سائز ہے، اور اگر ہم اس کو اس کی باڈی کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس کی ریشو یہ نہیں آئے گی. یعنی کہ اس کی باڈی کے جو باقی حصے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بازو، اس کے ٹانگیں جنہیں کہ ٹارسس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو بونز ہیں، یہ ہڈیاں جو یہ زیادہ تیزی سے گرو کر رہی ہوتی ہیں. جیسے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اب، اور ہم دیکھ رہے ہیں 5 ایئر کی ایج، 15 ایئرس کی ایج، اور اس کے بعد ہم ایڈلٹ کی ایج کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 سال تک کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کا جو سکل ہے یعنی کہ جو کھوپڑی ہے وہ، اور جو اس کا برین ہے وہ 99% اپنی ایڈلٹ کے سائز کو پہنچ چکا ہے. جیسے کہ یہاں پر اب آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہیڈ کا سائز ہے، سر کا سائز ہے، وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا، لیکن جو باقی باڈی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، یہاں پر ہم بازو کو دیکھیں، ٹانگوں کو دیکھیں یا باقی باڈی کو دیکھیں تو وہ تو بڑھ رہی ہے، لیکن ہیڈ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، حالانکہ ہیڈ بھی تو اسی باڈی کا پارٹ ہے. تو اس طرح کی جو گروتھ ہے
اسے ایلومیٹری کہا جاتا ہے، جس میں کہ آرگنزم کا کوئی فیچر یا پھر ہم کہتے ہیں کوئی ایک حصہ جو ہے وہ باڈی کے جو دوسرے فیچرز ہیں، جو باڈی کے دوسرے حصے ہیں، ان سے مختلف ریٹ کے اوپر گرو کر رہا ہوتا ہے، یا اس کا جو سائز ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو گروتھ ہے اسے ایلومیٹرک گروتھ کہا جاتا ہے. اور ڈیولپمنٹ میں کچھ جو سسٹم ہیں وہ اس طرح سے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیو نیٹل ڈیولپمنٹ کی جو ارلی سٹیجز ہوتی ہیں اس میں ڈیولپ کر جاتے ہیں. جیسے کہ اگر لمفیٹک سسٹم کی بات کی جائے تو جو لمفیٹک سسٹم ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیوبرٹی کی سٹیج تک آتے آتے ڈیولپ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اب اگر ہم ایک اور سسٹم کی بات کریں جسے کہ ریپروڈکٹیو سسٹم کہا جاتا ہے، تو ریپروڈکٹیو سسٹم چائلڈہڈ کے سٹیج میں تو بہت آہستہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ایڈولیسنٹ یا پیوبرٹی کی سٹیج آتی ہے تو اس ٹائم پر یہ تیزی سے ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہے میکسیمم گروتھ ہو جاتی ہے ریپروڈکٹیو آرگنز کی، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر کیا ہوتا ہے، پیوبرٹی ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی بھی بچہ یا پھر ہم کہتے ہیں بچی، یعنی کہ کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ بالغ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس ٹائم کے اوپر ان کے جو آرگنس ہیں، جو کس کے آرگنس ہیں، جو ریپروڈکٹیو سسٹم کے آرگنس ہیں، وہ فلی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ جو سسٹم ہیں وہ خاص سٹیجز کے اوپر جا کر جلدی ڈیولپ ہوتے ہیں یا تیزی سے ہوتے ہیں، یا پھر جیسے ہم نے یہاں پر بات کی کہ جو لمفیٹک سسٹم ہے وہ پیوبرٹی تک پہنچتے پہنچتے کمپلیٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر اس ڈائیگرام میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ کے بارے میں.